تشریف رکھیے، تشریف رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایس یو جی ایف کے مرکزی عہدیداران، مختلف تاجر تنظیموں سے، چیمبر آف کامرس سے آئے ہوئے معززین اور حاضرین محفل، السلام علیکم. یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں، یہ جو منتظمین ہیں ان کو یہاں بٹھانا لیں. جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ لیفٹ اور رائٹ کے اوپر ہیں، اگر آگے بیٹھ. جی ایف نے ایک سیمینار ان حالات میں کہ جب اس شہر کا ہر فرد غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہے، اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہے، ایسے حالات میں کہ جب اس قوم کے اندر مایوسی اپنے عروج پر ہے، ان حالات میں اس شہر کی آواز بن کر اس شہر کے لوگوں کے لیے یہ سیمینار منعقد کیا. اس بہترین کوشش پر، اس بہت سنجیدہ اقدام پر ان تمام ذمہ داران کو جو ایس یو جی ایف کے ہیں، میں ان کو بہت زبردست خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سیمینار کا جو عنوان رکھا، یہ عنوان بھی کمال کا عنوان ہے. مطلب اس عنوان سے، جس طرح فیصل بھائی نے کہا تھا کہ کئی جہتیں ہیں، مطلب اتنی ثقیل اردو تو خیر میں نہیں بول سکتا، لٹ مار آدمی ہوں، لیکن یہ درست ہے کہ یہ جو لفظ آپ نے خاموش کراچی کا انتخاب کیا، واقعی کمال کا لفظ ہے، جو ہر اس شخص کی جو اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، اس کی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. اور میں اس لفظ کے انتخاب پر بھی سندھ اربن گریجویٹ فورم کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے، یہ درست ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ہر محاذ پر، ہر مقام پر ناانصافی اور زیادتی ہے، اور اس پر ہماری خاموشی وہ اس سے بڑا ظلم ہے. یعنی اس قوم کے لوگ، جن کے بزرگوں نے 20 لاکھ افراد سے زیادہ جانوں کا نذرانہ دیا اور یہ وطن بنایا، اور آج آپ اپنے ہی بنائے ہوئے وطن کے اندر اجنبی ہیں لیکن خاموش ہیں. آپ نے ان تمام قومیتوں کو غلامی سے نجات دلائی ایک آزاد وطن حاصل کر کے، اور آپ اسی زمین پر جسے آپ نے آزاد کروایا، آج آپ فرزند زمین نہیں ہیں لیکن خاموش ہیں. چپ رہنے کی عادت، خاموش رہنے کا یہ کلچر جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لیا، ہر ظلم کے اوپر خاموشی اختیار کرنا آپ نے
غنیمت جانی. پہلے پاکستان بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور اس کے بعد پاکستان بچانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں. کون نہیں جانتا کہ جو 1971 میں ہوا، ابھی پرویز صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان 2 لخت ہوا، ہمیں بتانا چاہیے. ہم اس تاریخ میں جانا ہی نہیں چاہتے. لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے جو کتابوں میں لکھی جائے نہ لکھی جائے، مجھے اور آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا چاہیے تھا. مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کو بتانا چاہیے تھا کہ 1971 میں جو بانیان پاکستان کی اولادیں مشرقی پاکستان میں رہتی تھیں، انہوں نے پاکستان کی افواج سے آگے بڑھ کر اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے وطن کو بچانے کے لیے قربانیاں دی تھیں. بے پناہ جو انہوں نے قربانیاں دی. اس قربانی کے نتیجے میں کیا انعام ملا؟ محصورین مشرقی پاکستان، جنہیں آپ بہاری کہتے ہیں، جانوروں کی طرح ریڈ کراس کے کیمپوں میں قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے. کس کی ذمہ داری تھی؟ پنجابی نہیں بولے گا، ہمیں دکھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو محصورین مشرقی پاکستان ہے، جو ریڈ کراس کے کیمپوں میں قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ پنجابی نہیں بولتے. پختون اگر ان کے لیے آواز نہ اٹھائے تو ہمیں دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ ان ریڈ کراس کے کیمپوں میں جو قسم و پرسی کی زندگی ہمارے لوگ گزار رہے ہیں، وہ پشتو نہیں بولتے، وہ بلوچی نہیں بولتے، وہ سندھی نہیں بولتے، وہ اردو بولتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کی طرف سے خاموشی ہے تو یہ دکھ کی بات ہے. یہ المیہ ہے اس قوم کا کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بھی آپ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. ظلم تو یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی جو واقعی ہمارا فخر تھی، آج وہاں آپ کے لیے دروازے بند ہیں. سندھی پڑھ سکتا ہے وہاں، پٹھان پڑھ سکتا ہے کراچی یونیورسٹی میں، بلوچ پڑھ سکتا ہے، سب پڑھ سکتے ہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے. خاموش رہیے، اپنی چپ مت توڑیے، احتجاج مت کیجیے اور اپنے گھر کا سامان بیچیے، اپنا سب کچھ بیچ کر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھاری فیس جمع کرائیے، اس لیے کہ آپ نے چپ کا روزہ رکھا ہے. آپ کا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے. میں اپنے آپ کو آپ سے الگ کیوں سمجھوں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر ظلم پر، ہر ناانصافی پر خاموشی اختیار کرنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں. کوئی بھی آئے بدماشی سے آپ سے موبائل چھینتا ہے اور آپ خاموشی سے موبائل دے کر خاموشی سے نیا موبائل خرید لیتے ہیں. آپ کے گھر میں پانی آئے نہ آئے، آپ کے ہاں بل ضرور آئے گا، خاموشی سے بل جمع کر دیجیے. اگر آپ کے ہاں پانی نہیں آ رہا ہے، خاموشی سے جا کے پانی کا ٹینک خرید کے لے آئیے. آپ نے ہر ظلم کے اوپر سوائے خاموشی اختیار کرنے کے کچھ نہیں کیا. ہمارے ہاں گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، چلنے کی جگہ نہیں ہوتی. ہمارے رویے یہ ہوتے ہیں کہ ہم احتجاج کرنے کی بجائے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ان سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے تو ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ہم احتجاج نہیں کرتے. ہم اس گندے پانی پر بلاک رکھ کر چلنے کی جگہ بنا لیتے ہیں اور ہم خاموشی سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کون سی تعریف کی بات ہے جس پہ تالی بجے؟ اس پر تو ماتم کرو، اس پر تو دکھ کا اظہار کرو کہ تمہاری اس خاموشی کے نتیجے میں تمہاری قوم کے تمام حقوق غصب ہو گئے. تمہارے چپ رہنے کی وجہ سے تمہاری آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. اس میں کون سی خوشی کی بات ہے کہ ہم تالی بجائیں؟ میں تو اس بات پر دکھی ہوں، میں اس بات پر پریشان ہوں کہ آپ کی یہ خاموشی آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے گڑھے کھود رہی ہے. ہم ہر ظلم کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں. میونسپلٹی کی کوئی سہولت آپ کو ملتی ہے، لیکن اس میونسپلٹی کی سہولت نہ ملنے کے باوجود آپ کے میونسپلٹی ٹیکس بجلی کے بل میں لگ کر آئے گا. خاموشی سے آپ ادا کر دیں گے.
کیونکہ آپ چپ رہنے میں، خاموش رہنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ کل اسی شہر میں جہاں یہ شہر کوڑے کا ڈھیر بن گیا، جہاں کوڑا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، کوڑا اٹھانے کے نام پر اس شہر کے لوگوں پر ہر گھر پر 300 روپے تک کا ٹیکس آئے گا اور گیس کے بل میں لگ کر آئے گا۔ یہ فیصلہ ہو چکا، یہ لیٹر لکھا جا چکا، یہ پیسے بھی آپ خاموشی سے ادا کریں گے، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کیا تو کہیں مارے نہ جائیں، کہیں آواز بلند کی احتجاج کی تو کہیں کوئی ہمارے مال اسباب لٹ نہ جائیں، ہماری جائیدادیں چھن نہ جائیں۔ یہ جائیدادیں جو آج آپ بچانا چاہتے ہیں، یہ جان جو آپ بچانے کے کوشش میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ جان جانی ہے۔ میں اور آپ پیدا کیے گئے مریں گے، کون مارے گا؟ کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جدوجہد میں اگر شریک ہوئے تو مار دیے جائیں گے، تو میں اسی شہر کے اندر متعدد بار یہ کہہ چکا کہ ایدھی نے 83، 84، 85 ہزار لاوارث لاشیں دفنائی ہیں۔ کیا یہ لاوارث لاشیں ساری کی ساری اس جدوجہد کے اندر مارے گئے تھے لوگ؟ بے گناہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کبھی کسی تحریک کے اندر حصہ نہیں لیا۔ وہ ایک آزادی کا متوالا تھا نا، اس کو کیا چی گویرا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چے گویرا۔ وہ چے گویرا کی میں نے کہیں کوٹیشن پڑھی، اس نے کہا کہ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے جدوجہد میں آزادی کی، یا جنہوں نے ظلم کے خلاف جدوجہد اس لیے نہیں کی کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں۔ میں نے ان کی قبریں بھی قبرستان میں دیکھی۔ تو کیا کسی جدوجہد سے اپنے آپ کو کنارہ کشی کر کے آپ اپنی جان بچا لیں گے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جائیدادیں آپ بچانا چاہ رہے ہو کہ کل آپ کے بچوں کے کام آئیں، غلامی کا طوق ڈال کر اگر آپ نے ان کے لیے جائیداد چھوڑی بھی تو کیا چھوڑی؟ اگر اس خاموشی سے آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آج ہم علم بغاوت بلند کریں، ہم احتجاج کریں، ہم اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے، اور اس خاموشی کے ذریعے جو ہم غلامی کا تاثر دے رہے ہیں، ان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے آنے والی نسلوں کو کوئی بہتر مستقبل اگر دینا چاہتے ہیں، ان کو آزادی دے کر جائیے۔ ہم سب مریں گے، ہم مرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ کر جائیں، اپنی اولاد کے لیے آزادی چھوڑ کر جائیے، اپنی اولاد کے لیے ان کے بہتر مستقبل کی کوششیں کیجیے۔ اور وہ کوششیں اسی صورت میں ممکن ہیں کہ جب آپ اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کی جدوجہد کا آج آپ آغاز کیجیے۔ ہم اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر حال میں خوش رہنے پر ضد کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے ماضی کو ٹٹولوں، آپ اپنے ماضی کو ٹٹولیں، اور آپ سوچیں کہ ہم کس کی اولاد ہیں، اس سر سید کی جس کو ہم شعور کہتے تھے، اس مولانا محمد علی جوہر یا مولانا شوکت علی کی جس کی جرت اور بہادری کی ہم قصے کہانیاں سنتے اور سناتے تھے، یا حسرت کی، یا مولانا آزاد کی، انہی لوگوں کی نسل ہے نا ہم۔ اور یہ وہ بہادر لوگ تھے جنہیں دیکھ کر طوفان بھی اپنے رخ بدل لیا کرتے تھے۔ یہ وہ شیر تھے جن کو راستہ بنانا خود آتا تھا، وہ پہاڑوں کے سینے رونتے ہوئے اپنے راستے خود بناتے تھے۔ ہم ان شیروں کی اولادیں، اور میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں شوکت علی کی اولاد، میں جوہر کی اولاد، میں سر سید کی اولاد، یا میں
نسل جو ہے وہ آزاد لوگوں کی، بہادر لوگوں کی نسل، شیروں کی نسل. شیروں کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہی شیر ہوتے ہیں. اور جس قوم سے ہم تعلق رکھتے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم ہیں کون. ہم ان لوگوں کی قوم تو نہیں ہے جو انگریزوں کے گھوڑے نہلا کر دعانے وصول کرتے تھے. ہم ان لوگوں کی قوم تو نہیں، ان کی نسل تو نہیں ہے جو انگریزوں کی سامنے اپنے مسلمانوں کی مخبریاں کر کے انعامات وصول کیا کرتے تھے. ہم لوگ تو آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگوں کی نسل ہیں، جنہوں نے کبھی بھی موت کی پرواہ نہیں کی، جو کبھی موت سے نہیں ڈرے. ہمیشہ انہوں نے آزادی سے عشق کیا. جو آزادی سے عشق کرنے والے لوگ تھے، آج ان کی نسل اگر غلامی کو خاموشی سے برداشت کر لے اور اسی تاثر کو غیر اپنا لے کے اس قوم کو آپ نے دبا کر، اس قوم کے خلاف آپریشن کر کے، اس قوم کے خلاف گولیاں چلا کر، اس قوم کے خلاف آپ نے آپریشن میں لوگوں کو پابند سلاسل کر کے اس کو غلام بنا لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قوم کے لوگ، جس قوم کے بچے شیر ہوں، جن لوگوں سے ہمارا تعلق ہو، انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے. میں نے کہا اپنے لوگوں سے کہ میری قوم کے بچے جو شیر ہیں، شیر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ شیر ہیں. ٹھیک ہے کہ خواب غفلت میں ضرور ہیں، مرے نہیں ہیں. اور جس دن یہ کروٹ لیں گے پورا پاکستان کروٹ لے گا. جس دن یہ اٹھیں گے اس دن تمام لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج ہمارے ساتھ جتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جتنا ظلم ہو رہا ہے، جس دن یہ خواب غفلت سے باہر نکلیں گے، ان کو نکلنا پڑے گا. اپنی قوم کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی خاطر نکلنا پڑے گا، اپنے بزرگوں کی خاطر باہر نکلنا پڑے گا اور انہیں جاگنا پڑے گا. جس دن یہ اٹھیں گے، جس دن یہ جاگیں گے، جس دن یہ متحد ہوں گے، اس دن ہر ظلم کا حساب ہوگا، شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا. جیل کی اسیری میں ایک ایک شخص کی، بے گناہ شخص کی جو قید میں رات گزری ہے، اس رات کا حساب ہوگا. ہر اس ماں کی گود اجاڑنے کا حساب ہوگا جو اس تحریک کے اندر لوگ شہید ہوئے ہیں. بوڑھے باپ کے جو بے سہارے چھینے گئے، اس کا حساب ہوگا. ہر ظلم کا حساب ہوگا، ہر ناانصافی کا حساب ہوگا. اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، اور میں ان لوگوں کو بھی یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو ظلم کے ذریعے تم نے غلام بنا لیا، اپنے دستے نگر بنا لیا، وہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ قوم جس دن حساب پوچھے گی اور جس دن انہوں نے اپنے آپ کو متحد کر کے دوبارہ سے اپنے آپ کو سر سید اور مولانا شوکت علی ثابت کیا، میری ماں نے، میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے جس دن اپنے آپ کو بی اماں کی مثال بنا کر پیش کیا، اس دن پوچھوں گا میں ان لوگوں سے جو میری شناخت میرے وطن میں پوچھتے تھے، انہیں اس میرے باپ داداؤں کے بنائے ہوئے وطن میں اپنی شناخت بتانی پڑے گی. وہ بغیر شناخت بتائے اس شہر میں گھوم نہیں سکتے. جس دن میرے لوگ متحد ہو گئے اور ہوں گے، انہیں ہونا پڑے گا، اس دن جو لوگ ہماری تلاشی لیتے ہیں، انہوں نے اس ملک کو نوچ نوچ کے کھایا ہے، انہیں تمہارے سامنے، ہماری قوم کے سامنے تلاشی دینی پڑے گی. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینا صرف انہی کا کام ہے، جس کو چاہا غدار بنا دیا، جس کو چاہا محب وطن بنا دیا. بہت ساری چیزیں جن کے اوپر بہت بات کی جا سکتی تھی کہ الطاف حسین نے جو کہا غلط کیا، غلط کہا، لیکن میری قوم کو سزا صرف اس بات کی دی گئی کہ انہوں نے کان میں انگلیاں کیوں نہیں ڈال دی، انہوں نے وہ بات سنی کیوں. یہاں سننا جرم ہے، لیکن جو لوگ اردو بولتے نہیں ہیں، پنجابی بولتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی کرنا جرم نہیں ہے. کیا غلام مصطفیٰ کھر نے بھارت کے ٹینکوں پر بیٹھ کر آنے کی بات نہیں کی تھی؟
کیا پورے پنجاب کے عوام کو غدار ڈکلیئر کر دیا تھا؟ اسی طرح میں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا کہ غفار خان پاکستان میں دفن نہیں ہوا، وہ وصیت کر کے مرا کہ اس پاکستان کو میں تسلیم نہیں کرتا، اس پاکستان میں مجھے دفنانا نہیں، وہ کابل میں جا کے دفن ہوا۔ کیا سارے پختونوں کو آپ نے غدار ڈکلیئر کر دیا تھا؟ اسی طرح جی ایم سید نے کبھی اس پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ کیا آپ نے سارے سندھیوں کو غدار ڈکلیئر کر دیا تھا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اس قوم کے تمام لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ ایک شخص نے غلطی کی تھی، اس کو ٹانگ دیتے، پھانسی دے دیتے، جو سزا دینا چاہتے ہو آپ دو، لیکن اس کے کسی بات کو سننے کی سزا میری قوم کو دی گئی۔ میری قوم کو ملازمتوں سے محروم کر دیا، میری قوم کو تعلیمی اداروں سے بے دخل کر دیا۔ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ صاحب فیکٹریوں کے اندر ہماری ظلم ہو رہا ہے، آپ سے گورنمنٹ کی جاب چھن گئی، اور گورنمنٹ کی جاب چھنی تو اس کے بعد آپ پرائیویٹ اداروں کے اندر نوکریاں کرنے چلے گئے۔ پرائیویٹ اداروں میں جب آپ گئے تو کچھ لوگوں نے نوکریاں بھی حاصل کی، لیکن اسی عرصے میں اس مہاجر قوم کو تباہ و برباد کرنا مقصد تھا۔ پہلے اس شہر میں نے کہا تھا کہ اس شہر میں جو قتل و غارت گری ہوئی اس کا ذمہ دار مجھے اور آپ کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، لیکن اس شہر میں جو قتل و غارت گری ہوئی وہ تو ایک منصوبہ تھا، وہ تو ایک سازش تھی۔ اس قتل کے اندر مجھے اور آپ کو الزام دے دینا کہ ان کی لڑائی کی وجہ سے یہ شہر مقتل بن گیا، اس شہر میں 100 قتل ایک دن میں ہوئے۔ آج امن ہے، بالکل ہم سب پوری طاقت کے ساتھ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کراچی میں امن کر دیا، لیکن نا تم سے سوال کرتے ہیں، پورے پاکستان کے تمام ادارے اس بات کا انعام حاصل کرنے کے مستحق ہیں یا ان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کراچی میں امن ہو گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 100 افراد قتل ہو رہے تھے اس وقت یہاں کون تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس شہر کے اندر قتل کی ذمہ دار میں اور آپ نہیں ہیں۔ اس شہر میں قتل کروائے گئے اور اس شہر میں قتل غارت گری کر کے اس شہر میں بدامنی پھیلا کر اس شہر پر قبضہ کیا گیا۔ گورنمنٹ کی ملازمتیں آپ سے ختم، اس کے بعد پرائیویٹ ملازمتیں بچیں۔ ان پرائیویٹ ملازمتوں کے اندر بھی آپ جب وہاں داخل ہونے کی کوشش کی تو وہاں پر امن و امان کے نام پر، وہاں پر یہ کہہ کر کہ جناب پروٹیکشن چاہیے فیکٹری کے مالک کو، یہ تاجر ہمارے بیٹھے ہوئے نا یہ فیکٹری کے، کہ یہ پروٹیکشن چاہیے، پروٹیکشن کے لیے ایک چوکیدار رکھنا ہے کہ وہ مال اسباب کا حفاظت کرے گا۔ کس کو رکھا؟ ریٹائرڈ میجر کو، ریٹائرڈ کرنل کو۔ کبھی یہ سوچا کہ چوکیدار ہی مالک بن کے بیٹھتا ہے؟ یہ اس پاکستان کی ریت ہے، اس پاکستان کی روایت ہے کہ چوکیداروں نے اس پاکستان کے اندر مالک کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس فیکٹریوں کے اندر جن کو آپ لے کر آئے، جن کو آپ نے لا کے بٹھایا، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ میں خدا کی قسم ان افراد کو بھی جانتا ہوں، میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ کسی کی تضییق ہوگی، کسی کی بے عزتی ہوگی۔ میں نے آپ سے کہا کہ جن لوگوں کو چوکیدار رکھا وہ مالک بنیں گے۔ میں متعدد تاجر برادری کے لوگوں کو جانتا ہوں، فیکٹری مالکان کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے ہاں ریٹائرڈ لوگوں کو رکھا تھا، آج وہ داماد ہیں، اس فیکٹری کے اندر پارٹنر ہیں۔ آپ نے یہ سوچ کے رکھا کہ وہ پروٹیکشن دیں گے تمہیں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ ان کو لانے کے بعد اس قوم کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو؟ جس طرح ابھی کہا کہ آپ لوگوں کو اس قوم نے عزت دی ہے کہ آپ آگے بیٹھے ہیں، لیکن اس قوم کو آپ نے کیا دیا؟ آپ نے کسی میجر کو اور کرنل کو لا کے اپنے ہاں آپ نے پروٹیکشن کے لیے رکھ دیا۔ اس کرنل اور میجر کا کردار کیا ہے؟ آج وہ اپنے پنڈ سے، اپنے گاؤں سے لوگوں کو بلا کر بھرتی کرتا ہے، پرائیویٹ نوکریوں سے بھی آپ کو باہر کر دیا۔ اس سارے ظلم کے اوپر بھی آپ کی خاموشی معنی خیز تھی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سارے ظلم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک آپ اٹھیں گے نہیں، اور آپ کو اٹھنا پڑے گا، اس لیے کہ اس قوم کی تقدیر بدلنے پنجاب سے ہم لوگ مستعار نہیں لے سکتے۔ اس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے ہم پٹھانوں سے مدد تھوڑی پکار سکتے ہیں۔ اس قوم کی تقدیر
بنانے کے لیے یا بچانے کے لیے ہم سندھیوں سے مدد تھوڑی مانگ سکتے ہیں. اس قوم کی تقدیر اگر بنے گی تو آپ کے ہاتھوں سے بنے گی. اگر آپ اس نسل کے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ہم اس قوم کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے، بہتر مستقبل فراہم کرنے کے لیے کسی غیر مہاجر سے مدد تھوڑی پکار سکتے ہیں. اور جس دن آپ کھڑے ہوگے، میں اپنے لوگوں کے ساتھ اس بات پر میں بالکل 100% مطمئن ہوں کہ میری قوم کے ساتھ جتنے ظلم ہوئے ہیں، جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، جس دن یہ حساب لیں گے، جس دن یہ متحد ہوں گے، میں نے جس طرح کہا کہ ہر ظلم کا، ہر ناانصافی کا حساب ہوگا، اور پھر یہ وقت بتائے گا. اور یہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، ان کو بھی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم ملازمتوں میں حصہ ہو یا اقتدار میں مانگیں گے نہیں، چھین لیں گے. ہم جس دن یہ SUGF ایک پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو میں نے جس طرح کہا کہ ملازمتوں میں حصہ ہو یا اقتدار میں حصہ مانگیں گے، چھین لیں گے. اسی طرح جب زمین کا بٹوارا ہوگا، جب وسائل کا بٹوارا ہوگا، تو اپنا حق، اپنا حصہ مانگیں گے نہیں، چھین لیں گے. اور یہ سب کچھ آپ کی کوششوں سے ممکن ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح میری قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اسی طرح لوگ متحد ہو کر اپنا ہر حق، ہر حصہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں بھیک نہیں چاہیے، اقتدار میں بھی حصہ چاہیے. اسی طرح جس طرح پنجابی کو اقتدار میں حصہ، اسی طرح جس طرح پختون کو اقتدار میں حصہ حاصل، اسی طرح حصہ چاہیے. اور اس شہر میں بلدیاتی ادارے ہوں یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس بات سے بھی انکار نہیں کہ جب تک مقامی لوگ ان اداروں کے اندر کام نہیں کریں گے، اس کراچی کے اندر ظاہر ہے کہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور اس شہر کی حالت بدلنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں متحد ہو کر اس شہر کے حالات تبدیل کرنے کے لیے ہمیں انتخاب کی سیاست سے بھی اپنے آپ کو الگ نہیں رکھنا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب انتخابات سے کیا ہوگا، یقیناً آپ اسمبلی کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اس معاشرے میں، اس پاکستان کی سیاست میں جہاں کثرت رائے پہ فیصلے ہوتے ہو، جہاں اتفاق رائے کی کوئی اہمیت نہ ہو، جہاں دلائل کی، حقائق کی، سچائی کی کوئی اہمیت نہ ہو، جہاں کثرت رائے پہ فیصلے ہوتے ہو، تو ظاہر آبادی کے اعتبار سے تو ہم کم ہیں. اس کا مقصد یہ کہ اسمبلی کے اندر آئینی جدوجہد کے ذریعے آپ کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں لا سکتے، لیکن اس پاکستان کے اندر بننے والی حکومتوں میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر انتخابی سیاست کے اندر ہم سب متحد ہو کر ہم دوبارہ سے اپنے مینڈیٹ کو جو بکھرتا چلا جا رہا ہے، جو تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ ہم ایک جگہ پر متحد ہو کر جمع کر لیں، تو ہم اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ حکومت بنانے اور بگاڑنے میں ہمارا کوئی کردار ہو. ہم حکومت بنا نہ سکتے ہوں، لیکن یہ خوف تو ہوگا کہ یہ حکومت بگاڑ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ حکومت بنانے یا بگاڑنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، ان کی کوئی حیثیت اس پاکستان کے اندر نہیں ہے. ہم یہ بالکل اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم اگر عددی اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اقلیت میں ہیں. اور یہاں کیونکہ کثرت رائے پہ فیصلے ہونے، تو اسمبلیوں کے اندر آپ اکثریت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی آئینی طور پر جدوجہد کے ذریعے انقلاب برپا نہیں کر سکتے.
لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ووٹوں کی صحیح قیمت وصول کر سکتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے زمانے میں مشرف کو ووٹوں کی ضرورت تھی. متحدہ قومی موومنٹ، اس کے پاس قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھیں. اگر مشرف کو گورنمنٹ بنانے کے لیے متحدہ کے ووٹوں کی ضرورت تھی تو متحدہ اس کی صحیح قیمت وصول کر سکتی تھی. اگر وہ چاہتی تو متحدہ قومی موومنٹ یہ کہہ سکتے، الطاف حسین اس زمانے میں موجود تھے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس شہر کے نوجوانوں کے لیے مجھے یونیورسٹیاں چاہیے. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس شہر کے نوجوانوں کو مجھے گورنمنٹ ملازمتیں چاہیے. میں ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ پولیس افسر بھرتی کرنا چاہتا ہوں، بیوروکریٹ بھرتی کرنا چاہتا ہوں. ان کے ہر مطالبے کو مانتے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ووٹ جو حکومت بنانے کے کام آ سکتے ہیں، آپ اس کی صحیح قیمت لے سکتے تھے. میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں حکومتیں بنا لیں اس لیے کہ عددی اعتبار سے ہم کم ہیں، لیکن ہمارے اپنے ووٹ، اس کی ہم صحیح قیمت تو وصول کر سکتے تھے. الطاف حسین یونیورسٹیاں تو بنوا سکتے تھے، الطاف حسین ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی کرا سکتے تھے، الطاف حسین ڈائریکٹ بیوروکریٹ بھرتی کرا سکتے تھے، گورنمنٹ کے اندر ملازمتیں حاصل کر سکتے تھے. اس شہر کو، سندھ کے اربن ایریاز کو الگ صوبہ بنانے کی بات کی جا سکتی تھی، لیکن الطاف حسین نے صرف 2 مطالبات رکھے: بیت الحمزہ ڈیمالش کر دیجئے اور آفاق احمد کو مار دیجئے. میری گزارش سن لیجئے. میری ملاقات ہوئی، مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کر کے مشرف نے ملاقات کی. میں عمرے پہ گیا تھا، مجھے راستے سے 20 لوگوں نے آ کے کہا کہ مشرف صاحب میں نے کہا نہیں ملنا چاہتا میں. ان کا کوئی بریگیڈیئر تھا، کوئی آفیسر تھا، ان کا پرسنل سیکرٹری تھا، کیا تھا، اس نے آ کے ضد کی ایئرپورٹ پہ کہ ایک مرتبہ آپ مل لیجئے. میں کچھ دیر کے لیے وہاں چلا گیا. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس شخص نے کہا کہ تم سمجھتے ہو میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا؟ میں نے کہا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم نے میرے اوپر ظلم کیا. اس نے مجھ سے کہا نہیں، الطاف حسین نے مجھے متعدد بار فون کر کے کہا کہ آفاق کو مار دو. میں نے کہا ماروں گا نہیں، جیل میں ڈال دوں گا. تو میں نے کہا تم بھی چنگیز خان، ہلاکو خان بنے ہوئے تھے، کہ وہ پتہ نہیں چنگیز خان تھا، ہلاکو خان تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں کبھی کسی پہ ترس آیا؟ تو اس نے کہا ہاں، ایک مرتبہ ایک عورت کا بچہ نہر میں گر گیا تھا، مجھے ترس آ گیا اور رو رہی تھی. تو تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا میں نے نیزے سے اٹھا کے اس کو دے دیا. تو تم نے آفاق احمد کو الطاف حسین کی فرمائش پہ مارا نہیں، 8.5 سال جیل ڈال دیا. تو میں نے کہا تم نے کون سا اچھا کام کیا؟ میں نے کہا کون سا اچھا کام کیا؟ اس نے کہا آفاق مجھے 4 مرتبہ فون کیا الطاف نے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ شخص آفاق کو مارنے یا بیت الحمزہ کی ڈیمولیشن کی بجائے اس وقت مشرف کو اس کے ووٹوں کی ضرورت تھی، جو بات میں نے آپ سے کہی، اگر وہ اس وقت یونیورسٹیاں مانگ لیتا تو مشرف بالکل تنہا تمام حکومت کا مالک تھا. اگر اس سے گورنمنٹ ملازمتیں مانگ لیتے، ملتی نہیں ملتی. یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ انتخابی پالیٹکس سے بھی اپنے آپ کو دور مت کیجیے. آج سے ورکنگ کیجیے کہ اس قوم کے تمام ووٹ متحد ہونے چاہیے. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آفاق اتحاد کی بات تو کرتا ہے لیکن ملتا نہیں ہے، تو یہ کھڑے ہوئے انہوں نے جو بات کہی کہ لیڈروں کی پرواہ مت کرو، یہ بات میں 10 مرتبہ پروگراموں میں کہہ چکا کہ دیکھیے جن سے ہم امیدیں لگاتے ہیں ان کو 10 مرتبہ آفاق کہہ چکا کہ کم سے کم ایک نقطے کے اوپر ایک ہو جاؤ، لیکن نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقسیم کیا ہے، جن لوگوں نے اس ملک کے خزانے سے خطیر رقم تقسیم کرنے کے اوپر خرچ کی ہے، اور وہ اس شہر کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شہر مہاجروں کا نہیں ہے، وہ تمہیں دوبارہ سے متحد کیوں ہونے دیں گے؟ اور آپ میں جتنے لوگ آپ کے ساتھ، آپ جن سے توقع کرتے ہیں، ان سے آپ یہ سوچئے کہ ان کی اتنی ہمت ہے کہ وہ ان لوگوں کو جن کے کہنے پر وہ سانس لیتے ہیں، جن کے کہنے پر وہ چلتے ہیں، جن کے کہنے پر وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی کے خلاف اتحاد کی بات کریں گے. ان سے توقع مت کیجیے.
گورنمنٹ نے جان بوجھ کر ہر شخص کو الگ کر کے امام بنانے کی کوشش کی، اور یہ بات میں نے کہی کہ جب کسی کو امام بنا دو تو وہ کسی کی اقتدا میں نماز نہیں پڑھے گا. کسی کو اسٹیئرنگ پہ بٹھا دیں اور اس کے بعد اس سے کہیں پچھلی سیٹ پہ آگے بیٹھو، کبھی نہیں بیٹھے گا. یہ سب لوگ ایک ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. یہ چاہیں بھی تو ایک نہیں ہو سکتے، لیکن قوم تو ایک ہو سکتی ہے. آپ تو لوگوں کو ایک کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں. اگر آپ نے لوگوں کو ایک ہونے کی دعوت دی، اگر آپ نے آج سے اپنا فرض سمجھ کر کام کرنا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کام کرنا شروع کر دیا کہ میرا وقت گزر جائے گا، میں آنے والی نسل کو کیا دے کے جا رہا ہوں. میں آنے والی نسل کو اگر غلامی کا طوق پہنا کر اور میں جائیدادیں چھوڑ کے چلا جاؤں، آپ اپنی فیکٹریاں چھوڑ کے چلے جائیں، آپ اپنے کاروبار چھوڑ کے چلے جائیں، کیا دے کر جا رہے ہیں؟ انہیں آزادی دے کے جائیے. ہم سب کو مرنا ہے. انہیں بہتر مستقبل دے کے مریے. اس دنیا سے آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، سب جائیں گے. ہم آنے والی نسل کو کچھ دے کر جائیں. ہم آنے والی نسل کو اچھی سوچ دے کر جائیں. ہم آنے والی نسل کو یہ احساس دلا کر جائیں کہ تم سر سید کی اولاد. میں تو یہ کہتا ہوں، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ تمہاری قوم کے اندر کبھی کوئی غلام رہا ہے؟ آپ اپنے آپ کو صدیقی کہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو فاروقی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو عثمانی کہتا ہے. یہ سب خلفائے راشدین سے نسبت جوڑتے ہیں نا. ان میں کون غلام تھا؟ ان میں آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو خانزادہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو رانگڑ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو قائم خانی کہتا ہے. ان میں کون غلام تھا؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مارشل تھے، جو مسلح افراد تھے. جب ساری کی ساری قوم حاکموں کی اور مارشل کی اولاد ہے تو اپنی قوم کو یہ میسیج دے کر جائیے، اپنی آنے والی نسل کو یہ میسیج دے کے جائیے کہ وقت آپ کا غلام ہے، حالات آپ کے غلام ہیں. آپ جن لوگوں کی اولادیں ہیں وہ حالات کو تبدیل کرتے ہیں، حالات کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو نہیں چھوڑتے. آپ حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے. آپ اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتائیے کہ آپ ہواؤں کے رخ تبدیل کر سکتے ہیں، طوفانوں کے رخ تبدیل کر سکتے ہیں. آپ حالات کے اوپر اپنے آپ کو مت چھوڑیے. حالات کے رحم و کرم پر وہ لوگ چھوڑتے ہیں جو بے جان ہوتے ہیں، جو مردہ ہوتے ہیں. سوکھے پتے ہوا کے رخ پہ اڑتے ہیں، انسان ہوا کے رخ پہ نہیں اڑتے. زندہ قومیں ہوا کے رخ پہ نہیں اڑتی. حالات کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو زندہ قومیں نہیں چھوڑتی. اگر ہم واقعی زندہ قوم ہیں، اگر ہم واقعی بہادر قوم ہیں، تو پھر ہمیں حالات تبدیل کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے حالات خود تبدیل کریں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ ہم اپنا حق مانگیں گے نہیں، چھین لیں گے. اور چھین کر ہی حق حاصل کیا جاتا ہے. بھیک مانگی جاتی ہے، حق مانگا نہیں جاتا، حق چھینا جاتا ہے. اور ہمیں حق چھیننا پڑے گا، اور ہم حق چھینیں گے. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائے، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ اجتماع صرف اجتماع بیٹھے اور ختم ہو گیا، اس پہ ختم نہیں ہونا چاہیے. یہاں جتنے لوگ یہاں آئے تھے، ان سب کو آج اس بات کا عہد کرنا ہوگا، عزم کرنا ہوگا کہ ہم اپنی قوم کے لیے خود ماحول بنائیں گے، محنت کریں گے. اپنی قوم کے بچوں کے اندر آزادی کی اور بہتر مستقبل کی جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں اس سے آگاہی پیدا کریں گے. ہم ناانصافیوں کے خلاف خاموش رہنے کی بجائے اس خاموشی کو، اس چپ کو توڑیں گے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پریزیڈنٹ صاحب کو دوبارہ مدعو کرتا ہوں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کریں.